أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ تعالی. اما بعد. میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. دیکھیے، ہم تاریخ کے کلاس میں تاریخ تو آپ لوگوں کو اچھا ہی لگ رہا ہوگا، کیونکہ الگ الگ طرح کے واقعات ہر پیریڈ میں ہم سنتے رہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک الگ طرح کے واقعات ہم پڑھتے رہتے. پچھلے کلاس میں جنگ احد کے بارے میں ہم نے کافی چرچا کر لیا تھا. اس کے پہلے کلاس میں جنگ بدر کے بارے میں بھی چرچا کر لیا تھا. مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رہتے. مکہ سے مدینہ پہنچ چکا ہے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان سے زندگی گزارنے کے لیے دشمنان اسلام ہرگز نہیں دے. وہ لوگ پریشان کرتے رہے. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے، وہاں کے غیر مسلم لوگ یعنی یہود لوگ تھے، وہ لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عہد بنائے تھے. ہم نے پڑھ لیا تھا ایک عہد، یعنی پورا مدینہ دیش کے لیے سب لوگ کیا کرنا ہے، مل جل کر رہنا چاہیے. اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. باہر سے کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو سب لوگ مل کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے. اس طرح عہد بنایا تھا. لیکن کچھ دیر بعد، کچھ زمانے بعد بنو النضیر نام پہ ایک قبیلہ تھا. بنو النضیر، یہ لوگ کیا کیے، وہ عہد کو توڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں چاہیے، ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے. اور وہ لوگ یہ بھی پلاننگ کیا، کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہ جلا وطن کیے. وہ مدینہ سے ان کو بھگا دیے، دوسرا کہیں جانے بولے تو وہ لوگ چلے گئے ادھر سے. وہ لوگ چلے جانے کے بعد ان کا کام کیا تھا معلوم؟ جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمن ہے، ان سے جا کے چرچا کرنا. پہلے وہ لوگ مکہ گئے. مکہ میں دشمنان اسلام ہیں، دشمن لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کافر لوگ ہیں. ان کے پاس جا کے بولا، ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہے، ہم مل جل کر کیا کرنا ہے، محمد کے خلاف لڑنا چاہیے، محمد کے طاقت کو ہم برباد کرنا چاہیے. اس طرح بول دیے تو قریش لوگوں کو بہت خوشی آ گئی، کیونکہ ایک ٹیم کو ملتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے. تو قریش لوگ مل کے کیا کیے، ایک 3000 کا فوج بنائے. یہودی لوگ پھر بھی جس کو ملتے ہیں ان سب کو جمع کیے. 3000 فوجوں کی ایک جماعت بنائے، ایک فوج. کس کے قیادت میں؟ ابو سفیان کے قیادت میں بنائے.
وہ لوگ مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، صحابہ کرام کو بلائے، مہاجر انصاری سب کو بلائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایسا ہے، قریشی لوگ 3000 فوج بنا کے ہمیں حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ایک صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا رسول، مدینہ کے 3 سائڈ بھی پربت سے گھیرا ہوا ہے، پہاڑ سے گھیرا ہوا ہے، ایک راستہ صرف کھل گیا ہے، تو 3 طرف سے بھی دشمن آ کے حملہ کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو جس راستہ کھلا ہوا ہے وہ راستہ کو ادھر ہم خندق بنائیں گے۔ خندق بولے تو بڑا گڈھا بنانا، ہرگز کسی کو بھی پار کرنا نہیں ہوتے، کوئی بھی آئے تو پار کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح کا بڑا گڈھا بنانا، تو کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تو ادھر رکیں گے، وہ لوگ ادھر آگے نہیں جا پائیں گے، تو اس طرح کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، سب لوگ متفق ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 لوگوں کے ایک جماعت بنا کے، ایک فوج بنا کے چلے گئے۔ مدینہ کے بارڈر پہ کیا کیے، ایک گڈھا بنایا، بڑا ایک گڈھا، سب لوگ مل کے 20 دنوں کے اندر کیا کیا، یہ بنانے کا کام کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہجرہ 5واں سال میں ہوا تھا، یہ ہجرہ 5واں سال شوال ذوالقعدہ مہینے ہوا تھا۔ اس وقت یہ گڈھا بناتے وقت بیچ میں کہ چٹان آ گیا، کوئی بھی اس کو توڑ کے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کیا ہے اس کو توڑ دیا، وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک کرامت، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب واقعہ اس وقت ہوا۔ تو دیکھیے اس وقت صحابہ کرام بہت پریشان سے یہ گڈھا بنا رہے تھے، کھانا پینا برابر نہیں مل رہا تھا، بھوک سہ رہے تھے وہ لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چٹان چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے دیکھا رسول کے کمر پہ 2 پتھر باندھا ہوا تھا، کیوں؟ بھوک برداشت ہونے کی وجہ سے، بھوک محسوس نہیں ہونے کے لیے اتنا زیادہ مشقت اٹھا کے بنا رہا تھا۔ یہ سب کس لیے کرتے تھے؟ دین اسلام دنیا میں قائم ہونے کے لیے۔ آخرکار دشمن آگے، مدینہ آگے، وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آتے وقت دیکھا تو کیا ہے، راستہ میں ایک بڑا گڈھا بنا کے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ لوگ۔ آگے جانے کے لیے گڈھا کو پار کر کے مدینہ حملہ کرنے کے لیے سوچے، لیکن آگے جا نہیں پائے، بیچ میں رک گئے۔ اور صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے کیا ہے، تیر لگا کے ان کو بھگانے کے لیے بھی کوشش کر دیا، تو ادھر کے لوگ پریشان میں ہو گئے۔ لیکن اس وقت مدینہ میں، ابھی مدینہ میں کیا ہے، 3 سائڈ میں بھی پہاڑ ہے اور ایک بڑا گڈھا بھی بنا ہے، تو مدینہ کے اندر صرف ابھی کون ہے، مسلمان اور بنو قریظ بول کے ایک قبیلہ تھا، یہود لوگوں کے، وہ لوگ بھی تھے۔ بنو نذیر کیا ہے، یہ دشمنوں کے ساتھ گیا ہے، وہ لوگ مدینہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس تو بنو قریظ بھی کیا کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو رشتہ تھا وہ توڑ دیا، وہ عہد توڑ دیا۔ وہ لوگ بھی کیا ہے، دشمنوں کے ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے سوچے۔ یہ بہت پریشان ہو گئے مسلمانوں کو، وہ لوگ مدینہ کے اندر ہے اور باہر پورا کیا ہے، گھیرا ہوا ہے، گھیر لیے دشمنان اسلام کیا ہے، پورا گھیر لیا ہے مدینہ کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو گئے، کچھ کر نہیں پاتے، کیا کریں گے، دشمن پورا کیا ہے، گھیرا ہوا ہے، آگے اور جا نہیں پائے گے، سب لوگ مدینہ کے اندر ہے، ادھر ایسے ہی رہتے۔ تو اس وقت خدا کی مدد آئی، سخت آندھی، سخت ہوا آ گئی، اس میں پورے کا پورا ان کا سامان پورا برباد ہو گئی، ان کا جو کھانے کا ڈیگیں پورا رکھا تھا وہ پورا الٹ گئی، چولہوں پر الٹ گئی، اور ان لوگوں کا وہ جو ٹینٹ رہتا، خیمہ رہتے، اس میں رہتے لوگ، اس کا پورا برباد ہو گئے۔ اسی طرح کا بہت سارے نقصان ہوئے۔
تو وہ لوگ کیا ہے واپس جانے لگا. ہار مان کے وہ لوگ کیا ہے شکست کھا کے واپس جانے لگا. ان کو موسم ہرگز سپورٹ نہیں دیا. موسم کے وجہ سے وہ لوگ باہر جانا پڑا اور وہ لوگ بہت زیادہ مشقت بھی اٹھائے. ان لوگوں سے 8 لوگ مر گئے, مسلمانوں سے 6 لوگ بھی شہید ہو گئے. اسی طرح تھا جنگ خندق, غزوہ خندق. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ چیپٹر ہم پڑھیں گے. سبق 7 غزوہ خندق. خندق غزوہ, غزوہ بولو تو جنگ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے وہ جنگ کو بولتے ہیں غزوہ. غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال ماہ شوال اور ذوالقعدہ میں واقع ہوئی. ہجرہ 5ویں سال میں شوال مہینہ میں یا اور ذوالقعدہ مہینہ میں واقع ہوا ہے. اس کا غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب بھی نام ہے کیونکہ الگ الگ طرح کے ٹیم آئے تھے, اس میں قریش لوگ تھے, یہود لوگ تھے, اسی لیے احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ خندق کے اسباب یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے ہی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا بنو النضیر نے توڑ دیا. جو عہد کیا تھا بنو النضیر نے توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش رچی تھی. سازش رچی تھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ چپ کے چرچا کیے تھے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا, یعنی مدینہ سے ان کو نکال دیا. وہ لوگ متعدد شہروں میں جا کر آباد ہوئے. وہ لوگ الگ الگ شہروں میں جا کے ادھر رہنے لگے. ان میں سے چند لوگ مکہ آئے اور قریش سے کہنے لگے کہ ہم صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم تم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم محمد سے عداوت رکھیں اور دونوں مل کر محمد کی طاقت کو توڑ دیں. دیکھیے مکہ گیا, ادھر کے قریشی لوگوں کو مل کے وہ لوگ یہ بات بولے یعنی محمد کی طاقت کو توڑ دے اور محمد سے عداوت رکھے. اس کے لیے قریشی یہ سن کر خوش ہو گئے. قریشی سن کر کیا گئے خوش ہو گئے. یہودی مختلف قبائل کے پاس جا کر یہی کہتے رہے. یہودی لوگ مختلف الگ الگ قبائل کے قبیلوں کا ایک ایک خاندانوں کے طرف جا کے اس طرح کہتے رہے اور سب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگے رہے. سب لوگوں کو یہود اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی طرف آنے کے لیے کوشش کرتے رہے. آخر 10,000 کی ایک فوج ابو سفیان کے قیادت میں نکلا. 10,000 کی ایک فوج. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفار کی ایک فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں انصار سے مشورہ کیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرچا کر لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ شہر کا تینوں رخ پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی یعنی اپنا رائے بول دیا کہ شہر کا یعنی مدینہ شہر کا تینوں رخ, تینوں جانب, تینوں سائڈ پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے. پہاڑوں سے ایسا گھیرا ہوا ہے. صرف ایک طرف کا رخ, ایک طرف کا سائڈ وہ کیا ہے کھلا ہوا ہے, وہ اوپن ہے. ادھر خندق کھودی جائے. ادھر کیا کرنا خندق کھودنا. خندق بولے تو بڑا گڈھا کھودنا تاکہ دشمن اس سمت سے شہر میں گھس نہ پائے. دشمن آئے گا تو ڈائریکٹ مدینہ داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ گڈھا ہوگا. اور ان کے مشورہ کے مطابق خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. اس کے مشورہ کے مطابق کیا کیا خندق کھودنے کا مشورہ کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 مسلمانوں کے ساتھ نکلے. 20 دن کی کوشش سے خندق کا کام اس طرح پورا کیا کہ خود خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گڈھا کھودنے میں شرکت کیے. یہ کیسے پورا کیے؟ رسول بھی اس میں شرکت کیے گڈھا کھودنے میں. کئی دن فاقہ سے گزرے. کئی دن کیا ہوا؟ فاقہ سے گزرے. بھوک کی وجہ سے وہ لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رکھے تھے. بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھے تھے. خندق کھودنے کے دوران اتفاقاً ایک چٹان آ گئی.
खंदक खोदने के वक्त इत्तिफाकन एक चट्टान आ गए, किसी भी ज़र्ब से काम न चला, कोई भी ज़र्ब मारने से उसमें वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तब आखिरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक के लरब से चट्टान टुकड़ा हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारने से वो चट्टान टुकड़ा हो गए। हाथ उठाते वक्त आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। देखिए, देख के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पेट पर 2 पत्थर बांधे थे, बंद किए गए थे। खंदक खोदने के बाद मुसलमान कुफ़ार के इंतज़ार में थे। खंदक खोद के मुसलमान कुफ़ार के इंतज़ार में थे। जब खंदक के पास पहुंच गए तो कुफ़ार रुक गए। खंदक के पास पहुंच जाए तो कुफ़ार क्या है, रुक गए और खंदक पार करने की बहुत तदबीरें और कोशिश की, बहुत ज़्यादा, कैसे जाएगा, बहुत प्लानिंग, सोच और कोशिश भी की है। मुसलमान उन पर तेर बरसा कर खंदक से दूर करते रहे। वो लोग क्या है, तेर बरसाएगा, इधर से तेर लगाएगा उनको हटाने के लिए। एक तरफ से खंदक थी, कुफ़ार मदीना की तरफ आ न सका क्योंकि तीनों तरफ से पहाड़ था। कुफ़ार को हरगिज़ मदीना आ न सका क्योंकि 3 तरफ क्या था, पहाड़ था। और एक तरफ से खंदक थी, एक तरफ खंदक भी थी। मदीना के अंदर सिर्फ मुसलमान और बनु कुरैज़ा के यहूद है। बनु कुरैज़ा के यहूद और मुसलमान सिर्फ है मदीना के अंदर। लेकिन बीच में बनु कुरैज़ा भी अहद तोड़कर मुसलमानों के इलाके कुफ़ार को मदद करने लगा। क्या कि ये लोग भी अहद तोड़ दिया, मुसलमानों के खिलाफ कुफ़ार को मदद करने लगा। उनके उस नकल में मुसलमान ज़्यादा परेशान हुए, मुसलमानों को बहुत परेशान हुए। कुरैश मक्का ने मुसलमानों को मुहासरा किया बोले तो घेर लिया, यानी उनको कुछ भी जाने दिए, मुसलमानों को घेर लिया। उस सख्ती से ये मुहासरा कायम रहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर फाक़े तक गुजरे। ये लोग ऐसे ही घेरने से मुसलमानों को बहुत मुश्किल हुआ, खाना नहीं मिल रहा था, फाका हो गया, यानी कहतसाली आ गए और फ़कीरी आ गई। भूख की वजह से सब अल्लाह के दुआ किए, सब अल्लाह से दुआ किए भूख की वजह से। आखिरकार अल्लाह ताला की मदद आई। क्या मदद? मुहासरा जिस कदर लंबा होता था, मुहासरा करने वालों की हिम्मत कम हो रही। जैसे ये लोग इस तरह घेर के खड़े हुए, तो जितना लंबे समय तक, वक्त तक ये लोग घेरते रहेंगे उनको मुश्किल है, क्योंकि 10,000 तक लोग हैं, उनका खाना देना, पीना देना, सब कुछ उतना देर तक करना मुश्किल हो गए। 10,000 आदमी को मदद पहुंचाना मुश्किल था। और अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी आंधी भेजी कि खैमों की तनाबें उकड़ गई। उनके पास ऐसे आंधी भेज दिए खुदा, उन लोगों का जो खैमा रहते उसका जो तनाबे उसमें जो बांध थे वो उकड़ गए। वो क्या है, पूरा गिर गए, बर्बाद हो गए। खाने के डेगे चूल्हों पर उलट गए, खाना चूल्हों पे जो डेगे रखे थे वो पूरा क्या है, उलट गए। मौसम की सख्ती, मुहासरा की लंबाई, आंधी का जोर और मदद की कमी, ये तमाम असबाब ऐसे जमा हो गए कि कुफार सारे के सारे मुहासरा छोड़कर वापस चले गए। मौसम की सख्ती, सख्त मौसम था, मुहासरा लंबा हो रहा था, यानी गहरा होना लंबा होता, आंधी का जोर, आंधी बहुत सख्त था, मदद कम हो गए। ये तमाम असबाब ऐसे जमा हो गए कि कुफार सारे के सारे मुहासरा छोड़कर वापस चले गए और जंग ख़त्म हो गई। जंग क्या हुआ, ख़त्म हो गई। उस जंग में मुसलमानों के 6 अफराद शहीद हो गए। मुसलमानों के 6 लोग शहीद हुए। मुशरिकों के 8 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। मुशरिकों से 8 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। और माली नुकसान बहुत शदीद हुआ था, बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ था। ये मुसलमानों की शानदार फतह थी जिसमें खंदक खोदने की तदबीर बड़ी काम आई। ये खंदक गड्ढा बनाने से बहुत काम आए। मुशरिकें बहुत दिन तक उस जंग के असरात से संभल न सका, बहुत ज़माने तक उनको ये जंग का मुश्किलात सामने करते रहा। देखिए इधर सवालों का जवाबात कापी में लिखिए, वो लिखना एक उज़्वे खंदक कब और कहाँ वाक़ई हुआ? कब वाक़ई हुआ? हिजरा 5वां साल में। कहाँ वाक़ई हुआ? मदीना में। उनका ओ जंग और उसका दूसरा नाम क्या है? उज़्वे अहज़ाब। उज़्वे अहज़ाब। दूसरा उज़्वे खंदक के असबाब क्या क्या है? उज़्वे खंदक का सबब क्या क्या है? क्या क्या था सबब? बनु नज़ीर जो कबीला था वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआहदा बनाया था उसको तोड़ दिया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कत्ल करने के लिए सोचे,
تو اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا، تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کے لیے سوچے اس وقت۔ یہ تھا سبب۔ جن یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کون یہودیوں کو؟ بنو نذیر۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہر ایک قبیلہ کے پاس جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف ہیلپ پوچھیں گے۔ خندق کھودنے کی رائے کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کتنے مسلمان لوگ شہید ہوئے؟ 6 لوگ۔ اور کتنے کفار ہلاک ہوئے؟ 8 لوگ۔ اس طرح یہ جنگ خندق واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی سارے چیزیں ہم کو یہ چیپٹر میں پڑھنے کے، بہت سارے چیزیں ہم نے پڑھ لیا۔ وہ قبیلہ کا نام کیا تھا؟ بنو نذیر۔ صحابی کا نام ہے سلمان الفارسی، انہوں نے رائے پیش کیا تھا۔ خندق بولے تو بڑا گڈھا بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، محاصرہ بولے تو ہر طرف سے کیا کرنا؟ گھیر لینا۔ تو ان کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس طرح، لیکن بہت زمانے تک اس طرح رہنے کی وجہ سے ان کو پرابلم آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزیں ہم کو اس میں پڑھنے کا انشاءاللہ، باقی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔